والأوصياء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار مجلس عزا کو قبول فرما، مجلس عزا دا ثواب جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص بھائی تنصیر علی دے دادے محترم دینا میں عامالی درج فرما، انہوں دے درجات جنت متعالی فرما، منازل آخر آسان فرما، انہوں کو جنت الفردوس مقام عنایت فرما، عالم برزخ دا سفر آسان فرما، جتنے بھی دوستان و بزرگان ہی پاکیزہ مجلس دے اندر جتنے قدم اس مقام تو چل کے قدم قدم تے اجر عظیم عنایت فرما، محبت کرنے والے تمام تر دوستان سارا دنا زبان تے نہیں آ سکتا، بالخصوص برادر تنصیر علی، برادر آصف رضا، بھائی سجاد حسین سرور خان صاحب، بھائی سہیل رضا خان صاحب اور دیگر جتنے بھائی دانش رضا کریم، پروردگار انہاں سارا کو زندگیاں عطا فرما، حاضرین کو اور انہاں دوستوں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، تمام مومنین بالخصوص بانیان کو سلامتیاں عطا فرما، بیمار کربلا دا صدقہ بیمار مومنین و مومنات کو بالخصوص بھائی تنصیر علی دی دادی محترمہ علیل پروردگار لباس صحت عنایت فرما، انہاں دا سایہ انہاں دے سرند تے قائم فرما، پروردگار حاضرین دوستان و بزرگان دیاں صالحین بھیرامت دیاں جتنیاں دعا میں قبول فرما، یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما، یا اللہ انہاں کو اپنے عزائم اچ کامیابیاں نصیب فرما، انہاں بھائیاں کو اتحاد اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما، انہاں دے گھراں تے رحمات و برکات دا نزول فرما، رزق حلال وسیع عنایت فرما، شر ساحرین حاسدین تو محفوظ فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، شیعہ سنی کو اتحاد نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، شر پسند ناصر کو نصف نعبود فرما، امام زمانہ دے ظہوری تعجیل فرما، دعا مدی استجابت و قبولیت واسطے کھلے چہرہ دنال بآواز بلند صلوات بارے دیگر بھی زحمت فرماؤ، اس تو بھی بلند آواز نہ صلوات تلاوت ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت اہل عباد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب إله العالمين بالقاسم محمد،
الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر سید الاولیاء امام الہدى امام المشارق والمغارب مولانا امیر المؤمنین صلوات وعلى السيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة نساء العالمين برزمة زهراء صلوات الصلاة والسلام على الحسن الإمام المعصوم المصموم وعلى الحسين المظلوم الغريب مقتول المذبوح من الكفا في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة علیکن منی سلام عالم اسلام دا متفقہ فیصلہ حیوان ذبح ہوئے تسان ہوئے اجرکم اللہ خطبے دے دوران مسائل نہ پڑھنا چاہتا لیکن تھوڑی گری تقاضا کیتا ہے مومنین دی دلنا دی حسرت ہوتی رومڑا لیو نہ شیعہ دکھائے دے نہ سنی دکھائے دے عالم اسلام دا متفقہ فیصلہ حیوان ذبح ہوئے تسان ہوئے ایک کیوں ودے رونے ہیں جڑے کربلا آج مارے گئے ترے دہانا دے تسیاں دروازے تے بھیڑے ہی دے دیا دی اجرکم اللہ تا بھیڑا دی حسین نہیں بھلدا واندے ہوئے دریا دی مڑتے تیدا تسا کو سمجھنا شرم کر کے نہ روئے جڑے جوان بیٹھے روڑا لے آؤ امام وصیت کی تھی عیشیتی ما ان شربتم ما عزب فاصبرونی اور رومنا لے آؤ جدیں ٹھڈا پانی پیوائے سکینہ دبا بادائی میری دست یاد کرے اجرکم اللہ اجرکم جیڑا زخمی ہوئے انہوں تس ڈھیر لگ دیئے روڑا لے وال فرمینیاں اذا سمعتم بغریب ام شہید فندبونی جڑا سنائے کوئی مسافر مار گئے کوئی پردیسی مار گئے میری غربت دھا مار کے رو گئے اگلے جملے حسرت زہرا دے بچڑے دیئے آخری بندے تک سر جوائے دکھے میرے آلے پاسے مکانیوں کیڑی حسرت فرمینے لیتکم فی یوم عاشورا
او میرے شیعو کاش تو صدامی آلے دہاڑے ہوا مرحبا مرحبا اللہ انہا آوازہ ترحم فرمائے جیڑی محبت حسین بلند ہو گئی عزت علیہ نہیں فرمایا میرا اکبر لاندہ دیکھو میرا غازی جھنڈا دیکھو میرا قاسم جھنڈا دیکھو پھر میں نے انکلاش تو صدامیاں لے دہاڑے ہوا قائفست تسقیل تفلی فابوا یرحمونی تو سہوا دیکھو میں اصغر وسط پانی کی میں مگا پانی دے بدلے ظالم ترے پلا لطیر مارا مادی اصغر اللہ دا قرآن دے والوالدات تو یرزین اولادہن حولین کاملین ماما پترانو 2 سال دودھ پلاوین میں تجھے مائی اجرکم اللہ ساریاں زندگیاں دراز و اندوشہ فیصلہ رومانا لیو حیوان دنہی زبہ ہوئے ادب مضبوطی شرط دوجھئے حیوان زبہ ہوئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے اہل در لوگ تشریف فرماؤ حیوان زبہ ہوئے اسلام دے رسم اسلامی میں حکم اسلامی میں حیوان زبہ ہوئے حیوان دے سامنے نہ ہوئے کیوں دے رونے ہیں تا حیوان دے بارے حکم ہے او جڑا کربلا کٹھے او مہر نبوت دا سوار او نبی دا پترائی بھیڑا دے سامنے گزرے در خیمات سر تے قرآن رکھ گیا دیا یا معافیکم المسلم میں کو ڈساؤ تھوڑے جو مسلمان کوئی نہیں او مہر نبوت دا سوارے میری ماں چکیاں پی پی کے پالا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بجماعت بلندر صلوات بارے دیگر بھی سارے صاحبان بڑی محبت و عقیدت دے نال اپنے آنسوں دی قبولیت واسطے عبادت دی قبولیت واسطے اس تو بلند آواز نال صلوات تلاوت میرے شیعہ سنی مہربانوں دنیا دا کوئی ایسا مکتب نہیں جس مکتب دا امام سید الساجدین ہوئے زین العابدین ہوئے ہیک مکتب ہی ہو دیا ہے جہاں امام دا لقب سید الساجدین زین العابدین یعنی سجدہ گزاران دا سردار عبادت گزاران دی زینت اس مجلس کو موسوم کرنا چاہنا 2 عظیم ترین اور مقدس ہستیاں دے نال جنہاں نے کربلا دی تحریک کو دوام بخشا جنہاں کربلا دی تحریک اور حسینیت کو زندہ کیتا ہے جنہیں عزاداری دی بنیاد رکھی ہے انہاں 2 ہستیاں اور انہاں دے رفقاء نے مل کے کربلا تو کوفہ تو شام پابند رسن ہو کے دنیا عالم کو دس ہے جو حسین باغی نہیں حسین نماز بالخصوص انہاں دہانا دے اندر حق بڑھ دے میری ایک عادت ہے اکثر کوششیں ہو دی کہ گفتگو بحسب موضوع ہوئے لہٰذا یہ میں روز عاشور تساں
شہادت علی اکبر سن دے وے، شہزادہ علی اصغر دی شہادت سن دے وے، امام حسین مظلوم کربلا دی شہادت واسطے سن اکٹھے تھیں دے وے، کیونکہ اس دہاڑے یقیناً انہاں معصوم ہستیاں اور انہاں مقدس ہستیاں دے مصائب برگزار کیتے ہوئے ہیں۔ پہلی ہستی جس دا مختصر انداز ذکر کرنا چاہنا وہ سید الساجدین زین العابدین ہے، اور دوسری ہستی مرد نہیں مستور ہے۔ اللہ نے شیعہ سنی احباب سا کو او امام عطا کیتا ہے جڑا صرف عابدین دی یعنی عبادت گزاراں دی زینت نہیں بلکہ خود عبادت دی زینت ہے۔ امام العارفین، امام العابدین، ایڈا وڈا عبادت گزارے۔ میں بات شروع کر دیتی ہے ماشاءاللہ، تمہارے ذہن آمادہ ہو گیا۔ سامعین محترم، امام دی کنیز گھر تو باہر آئیے، کہندہ ذکر پیا کرے نا تمہارے میرے چوتھے امام دا، میرے آقا دی کنیز آئیے گھر تو باہر تے ایک بندے پوچھا ہے یہ جڑے گھر تو رہنی اس گھر دے آقا سردار مرشد تے پیر دا کردار تے سیرت دسا، ان دی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اس گھر دے مالک دا شان دے عظمت بیان کر، سیرت بیان کر، کردار بیان کر۔ میرے آقا دی کنیز آدھی اختصار نال سن سیں یعنی مختصر سن سیں یا امام دا کردار سیرت تے کو تفصیل نال دساما، اے بندہ آدھے مختصر انداز بیان کر۔ توجہ فرماونا احباب، امام دی اے کنیز بول کے آدھی اگر مختصر انداز سننا چاہنا ہے، اور صاحبان دانش نال میری گل لیتے ہو بولے سن صاحبان فراست، میرا محترم امام دی اے کنیز اگر اختصار نہ سننا چاہنا ہے تو سن، میرے آقا دی سیرت ہے تو دین کو میں اپنے امام سید الساجدین واسطے کدا دسترخوان نہیں لایا، پوری زندگی اپنے آقا واسطے رات کو کدا بستر نہیں بچھایا۔ جڑے سمجھ گئے ہو وہ تو سمجھ گئے ہو، جڑے جوان دوست نہیں سمجھے انہوں کو سمجھانے کی خاطر گویا امام دی سیرت دسنا چاہ دی گئی جو پورا دن علی ابن الحسین یعنی حسین دا بیٹا تھوڑا میرا چوتھا امام روزے نال گزار چھوڑیں دے، ساری رات اللہ دی عبادت گزار چھوڑیں۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ! ایڈے وڈے عبادت گزار جو ایک بندہ ہے اٹھا ہے آدھ رات لے، دو دا ٹائم ہو سی ہے، ترے دا ٹائم ہو سی، اس ٹائم اٹھا ہے جس ٹائم پوری کائنات ستی ہوئی، دنیا دے وچ سناٹا، گلیاں دے وچ سناٹا، لوگاں دے در مقفل یعنی دروازے لوگاں دے بند۔ اس سوچا ہے بھئی ہیک ہون میں جاگنا لوگ سوتے ہیں محو خوابن بستر استراحت دوتے ہیں، ہیک میں جاگنا ہیک او ذاتے لا تأخذہو سینتوں ولا نوم، دیکھو نہ نیندر آگئی تے نہ اونگ۔ رات دے این پہر میں ویسا اپنے اللہ نال راز و نیاز کرے سا، اپنے اللہ دے کو مشکلات برگزار کر کے اکسا میرا اللہ اے مشکل دور کر، اے مشکل دور کر، اے پریشانی دور کر، اے دعا قبول کر۔ لہٰذا اے بندہ آدھے ٹرنا دینا مسجد دے اندر داخل تھیاں نا منظر بڑا عجیب ڈٹھا میں، کیڑا عجیب منظر آدھے سوچیں دا ودام بہیک میاں تے ہیک او ذاتے، لیکن میں ریٹھے کوئی بھی یہی ہائی نورانی جوانے اپنی جبین نیاز کو خالق کائنات کی بارگاہ جھکائی پی ہے۔ خوشبو امامت تو پہچان کے دس بھئی کوئی عام ہستی نہیں، وقت دا امام سیدہ گزاران دا سردار عبادت گزاران دی زینت چوتھا امام جاگنا بھئی عزیزو۔ آدھے بہن آکھا رات دیں پہر رو رو کے دیکھا سونا تا صحیح، یہ چوتھا امام حسین دا بیٹا یہ جوان اپنے اللہ نال کیڑیاں گال ہی ودا کریں دے۔ آدھے جنہ میں کان لائے نا بڑے سونے اندازی چاہدہ پیائی، الہی عبدکا بفنائک، کائنات نے ایسا عبد نہیں دیٹھا، اونجیاں معبود نہیں دیٹھا، ایسا عاشق توحید کائنات نے نہیں دیٹھا۔ رات دے ادویلے ادھی رات لے آدھا پہ میرا اللہ ایک فنا تھی منالا بندہ، ختم تھی منالا بندہ تیری بارگاہ آ گئے، الہی مسکینوں کا بفنائک، تیرا مسکین بندہ تیرے اے عاجزی ہے اللہ دی بارگاہ امام وقت دی معصوم ہستی دی،
جڑا ایڈا عظمت دا مالک ایڈی شان دا مالک یہ دے گھر دے اتے وحی الہی دا نزول تھیندا ہے جن دے بابے دے جھولے جناب جبرائیل جلیندا سمجھتا آ رہی نا گفتگو آدھا پیا الہی عبدکا بفنائک سائلکا بفنائک مسکینکا بفنائک فقیرکا بفنائک میں نے اللہ تیرا ختم تھی مرا بندہ تیری بارگاہ چھا گئے میں نے اللہ تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ چھا گئے میں نے اللہ تیرا محتاج بندہ تیری بارگاہ چھا گئے میں نے اللہ تیرا سائل بندہ تیرا منگن والا بندہ تیری بارگاہ چھا گئے آدھا آقا سجاد دے جملے نورانی کلمات میں یاد کر کے دن بھی کوئی مشکل دار پیش تھی بہا یا میری دعا ہو بہا سر سجدے دے وچ رکھ کے میں اللہ دی بارگاہ 100 دفعہ امام دے نورانی کلمات تکرار کر کے دعا مانگنا ہم اللہ تعالیٰ دعائی قبول کر چھوڑے دائے مشکل دور کر چھوڑے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے مشکل دور کر چھوڑے دائے ایڈے وڈے عبادت گزار امام عبادت اپنی زندگی اتنی قیمتی ہے جو امام دا ایک لقب ذو الصفنات کیوں آقا دا تذکرہ پیا کرے نا ماشاءاللہ تسیں عبد بیٹھے ہوئے عباد الرحمن یعنی اللہ دے بندے آؤ امام تو سکھو جو اللہ دا عاشق کی میں بڑھنا ہے اللہ دا خوبصورت ترین بندہ کی میں بڑھنا ہے تے مقصد حیات پورا تھی ویسی جو بندہ اللہ دا خوبصورت ترین عبد بن جائے جوان دوست بیٹھے اسن کوئی ایس ایچ او بڑھنا چاہندہ ہو سی کوئی انجینئر بڑھنا چاہندہ ہو سی کوئی آئی ٹی ماہر بڑھنا چاہندہ ہو سی اور تھوڑی بھی جو کوئی ایہو جائیں بیٹھے جڑے اللہ دے سونے بندے بڑھنا چاہندے کاش سارا مطمئن نظر سارا ہدف وہ ہو گیا جڑا سید الساجدین دا ہدف ہے بندگی عبادت عبدیت اور جڑا اللہ دا سچا بندہ سچا عاشق اور خوبصورت عبد بن گئے اس خوبصورتی تو مراد میری کیا ہے عزیزان محترم یعنی او بندہ جڑا اومے کرے جی میں اللہ چاہتا ہے میرا اللہ بس سر تسلیم خام میں جتا آگ سے رک من اتھیں رک ویسا جتا آگ سے ٹر اتھیں ٹر سا جتا آگ سے ہون سر جھکا میں سر جھکا گنسا جتا آگ سے سر چاہ اتھیں سر چاہ اللہ حکم دے دینا ہون قیام کر گردن سیدھی کر کے کھڑا ہو بات اللہ دے ہون جڑا ہے نا پورا سر سجدے چھالے نہیں نیونا پہلے پریکٹس کر تدریجن وان سجدے پہلے سیدھا کھڑا ہو جا کیوں اللہ تعالیٰ تے کو بندگی پیا سکھائیں دے اویں کر جی میں چاہنا اچھا جی میں چاہنا تو اویں کرے سے نا تم بیڑ ویسے میرا عبد تیرا چرچا اتنا زمین تے نہ ہو سی میں خالق دوادا ہویا جتنا تیرا چرچا عرش دے ہو سی اور جڑے اللہ دے سچے سچے عاشق اور بندے ہن بہت سارے ایسے ہن جنہاں کل رقبہ زیادہ کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں اقتدار کوئی نہیں ٹھاٹ باٹ کوئی نہیں انہاں دے زمانے دے مقتدر لوگ انہاں دے زمانے دے صاحبان اقتدار پیسے آلے لوگ مٹیاں نال مٹی تھی گئے جان دے کوئی نہیں یاد ہی کوئی نہیں کریں دا لیکن آج بھی میسن دے نعرے بلند دے توجہ یا علی رسول آج بھی کردار بوزری زندہ ہے آج بھی مقداد زندہ ہے آج بھی ابو بصیر زندہ ہے آج بھی سید توجہ فرما رہے ہیں کوئی نہ آج بھی وہ سید زندہ ہیں اور وہ سادات دے مخلص لوگ زندہ ہیں جنہاں خوبصورت انداز دے وچ اللہ دی بندگی کو سر انجام دیتا میسم زندہ ابو ذر زندہ قمر زندہ مقداد زندہ مالک اشتر زندہ یہ لوگ کیوں زندہ ہیں یہ اللہ دے خوبصورت بندے بڑھیں نہیں تا خلافت دے چکر تبوں سارے ہن جنہاں کوشش کی تھی ایسا بادشاہ تے حاکم بنو یزید نے بڑھن دے ہمیشہ واسطے لعنت اللہ بڑھ گئے لہذا عرض کر رہے ہیں
کیسا بندہ امام سجاد، اتنی عبادت کیتی ہے، اتنی عبادت کہ امام دا ایک لقب ہے ذو الصفنات، یعنی شتر مرغ کے اعضاء والا، سجدے کر کر کے میرے آقا سید الساجدین دے اعضاء سجدہ ایویں ہو گیا جی میں شتر مرغ دے اعضاء ہر اتنا سجدہ دینے ہیں، اتنا ہر کچھ عرصے تو بعد اعضاء سجدہ تو جلد پھٹ ویندی آئی، وہ پھٹی ہوئی جلد کو میرے آقا اکٹھے کریندے رہے جنہ وقت شہادت قریب ہویا، میرے مولا نے امام محمد باقر کو حکم دیتا، بیٹا جنہ دنیا تو ترا میری اے جلد میرے کفن اچ رکھ چھوڑے، روز محشر اے جلد گواہ بن ویسی میرا اللہ سجاد پوری زندگی سجدہ گزار کے آئے۔ مومنین دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن صفات بیان کی تھی عزیزو، قرآن پڑھ دینا دے سارے چند بندہ ماشاءاللہ کی تھی اللہ تعالیٰ تو آکو دے میں کو سارا کو قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا، نوے نوے دوست گلندے ہوئے میرے مہربان ہو، قرآن کو دوست بڑھاؤ، قرآن دیا سچا ساتھی کوئی نہیں، ممکن ہے بستی سرائی دا دوست وعدہ کر کے وقت کل سویرے آوے نہیں، لیکن میں گارنٹی پہ دینا قرآن ڈیڑھا وعدہ کری سی سچا وعدہ ہو سی، تو اپنے وعدے تو ہٹ ویسے قرآن نہ ہٹ سی، اور حکم دیتا ہے رسول اللہ نے ساتھی بڑھاؤ قرآن کو، ایتھوں دے دوست کے کرے سن، زیادہ تر اتنا کرے سن جو بندہ مر ویسی نہ سونا غسل کفن سونے اندازی دے کے سونے اندازی قبرستان تک پہنچے سن، بات مٹھی دے وچ خاک گھن کے آسن قبر دے اتے سٹ کے تر ویسے نہیں ہو کچھ کرے سن، لیکن قرآن ایدہ بہترین سچا اور وفادار ساتھی ہے، اتھیں تیرا ساتھ دے سی قبر کی تیرا ساتھ دے سی روز محشر تیرا ساتھ دے سی، لہذا قرآن کو ساتھی بنا، چھوٹا جیاں قرآن نال رکھا کر، سفر تے گیا کر دیتا موقع ملے تا قرآن پڑھا کر، دیکھیں تیرا مرتبہ کی میں بلند تھی دے، اور بعض علماء ایسے جن دا مقام بلند ہے تو سوچتے ہیں اس دل دے دے اسے کہ اللہ نے اتنی عزت انہوں کیوں عطا کی تھی، میں کچھ ہاں تک پتہ لگے وہ گڈیچ بانین تک سر قرآن پڑھ دیں، وہ گھر بانین فرصت ملے تو قرآن پڑھ دیں، میرے دوستو صرف چال ہی دی تو تجربہ کرو، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ دی بندگی کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تو کس مقام تک پہنچیں ویسے تو پوری زندگی، لیکن آؤ چاند دہاڑے تا اللہ دیتی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس مقام تے، ہر بندہ آکسی بھئی نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، طبیعتاں گھبراتا نہیں گئی ہیں۔ اچھا عرض کر رہا ہوں، بات طوالت اختیار نہ کریں، میں اپنے ہدف والے پاسے آما۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ مومنہ دیاں ایمان آلہ دیاں صفتاں بیان کی تھی، بھئی یہ جڑے مومن ایمان آلے ایک کون ہونے، اور برادران اسلامی اہل سنت دے مفسر عالم جلال الدین سیوطی صاحب جلالین اے فرمائنے دیتا بھی اللہ نے فرمائنا یا ایوہ الذین آمنو، یہ دا بہترین ترجمہ ہے جو اللہ پہ فرمائن دے اے ایمان والو، اے علی والی، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دیاں صفتہ بیان کی تھی، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، باتحقیق مومن یعنی علی والے کامیاب ہو گئے۔ کون ہوندے نے مومن؟ ساریاں صفتاں بیان نہ کرے سائنہ واسطے، صفات بیان کرن واسطے ایک علیحدہ عشرہ خمسہ یا مجلس یا نسیس چیز چاہی لیے جو اللہ نے قرآن مجید دے اندر مومنہ دیاں علامتہ کیڑیاں رسین، تو سا آپ بن کے پڑھنا سرچ کرنا، 18ویں پارے دیاں پہلیاں آیتیں مختلف مقامات تے اللہ نے مومنین دیاں صفات بیان کی تھیں، لیکن تواتر اور ترتیب نال اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے دے پہلے صفحات دیکھ سونا اللہ تعالیٰ نے مومنین دیا صفات بیان کر چھوڑیاں۔ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کو پورے اہتمام و انصرام اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس آیت دی پریکٹیکلی اگر کوئی تفسیر ہے شیعہ سنی احباب تتوارا میرا آقا سجاد ہے، کیویں خشوع و خضوع قائم کرنا ہے؟ آؤ امام سجاد تو پوچھو، کیویں عبد بڑھنا ہے، کیویں عاشق توحید بڑھنا ہے؟ امام سجاد تو پوچھو۔ معرفت توحید دا منبع امام سجاد ہے، معرفت دے آخری درجے دوتے اگر کوئی فائز ہے تو علی ہے یا اندے یارہ پوترے۔
جلے معرفت ہوئے نا جو بندہ کیڑے وڈے ایک عام دے بندے دے سامنے ونے نا وزیر اعظم تے پتہ لگ وجے تا وزیر اعظم بیٹھا تیرے سامنے بندہ کمبڑ پے ویندے تے امام سجاد دے آنے نا وضو واسطے وضو کریں تھر تھر کمبڑ پہ وینن چہرے دوتے زردی دے آثار چھا وینن شیعہ سنیو توجہ دا طالبہ غلام نے کیا دے آقا خیر تا ہے کب کبھی تاری ہو گئی چہرے دوتے زردی دے آثار چھا گئے میرے مولا فرمائن تے کو پتہ نہیں کہ دے وڈے بادشاہ دی ملاقات تے پیا وین یہ تا سجاد کو پتہ ہے نا جو کہ دی عظمت دا مالک اچھا وقت دن آنین مسجدی چھے اللہ اکبر ایک دفعہ ایمیں ہویا کہ امام دی ابا کندھے تو شانے تو ہٹی رہی کافی دیر امام نماز پڑھ دے رہ گئے اور نال لیڑا غلام صحابی یا شاگرد دے دا بیٹھا ہی آدھا آقا تو سا نماز پڑھ دے رہ گئے چونکہ اسا جوڑ گننے ہیں نام لوگ ککرے نے ہیں کپڑا ہٹے جڑے دے رہ میں نے گھڑی ہتھے ہوئے جڑے دے رہ میں نے امامہ ہوئے جڑے دے رہ میں نے نماز امام نے وہ کپڑے کو نہیں جوڑا نماز پڑھ دے رہ گئے آدھے مولا کپڑا ہٹ گیا ابا ہٹ گئی تو سا جوڑی ہی کوئی نہیں میرے آقا فرمائے یہ کپڑا کیا ہوتا ہے جو میرے اور میرے خالق کے درمیان حائل ہو یعنی ان محو گفتگو اللہ دے ان محو کلام ہے سجاد اپنے اللہ دے نال کہ نہیں پتا کیا ہو رہی ہے چونکہ اللہ دی بارگاہ کھڑا ہے اچھا وقت ایک دفعہ میرے آقا دا بچہ کنویں چ گر گئے تے بندہ ہے مولا تھوڑا بچہ کنویں چ گر گئے میرے امام حسب معمول نماز پڑھ دے رہے مولا تھوڑا بچہ کنویں چ گر گئے نماز پڑھ دے رہے سید سجاد حسب معمول روٹین واعظ جدا نماز مقیے مومنین کرام میرے آقا ٹرے قدم قدم دے ہوتے ذکر خدا زبان دے ہوتے جاری ہے جدا کنویں دے قریب آئے نا میرے مولا اور میں نے اے پانی میری امانت واپس کر پانی بلند تھی ہے امام نے بچے کو چایا سر چاونا بھئی احباب اے راوی آدھا جدا میں ڈیٹھ ہے نا ان بچے دا دامنی پانی نال گیلا کوئی نہیں کیا اپنی پوری زندگی سید الساجدین ایک لکھ غلام کو آزاد کیتا ہے اے دا وڈا سخیت کریم اچھا ہون تھوڑے بھی جو کوئی بندہ اٹھی کے آکھ سکتا ہے بھئی قبلہ سارے مضافات ساری وستی بڑے رؤساء پین امیر لوگ پین جاگیردار صاحبان ثروت پین اگر وہ چاہیں تو ایک سال ہی کام کر سکتے ہیں 1 لاکھ غلام خرید کریں تو وطنوں کو آزاد کر سکتے ہیں جواب اچ دست ادب جوڑ کے عرض کرساں میرے آقا سجاد دا اے انداز نہیں چونکہ امام سجاد نباز امت مزاج شناس امت ان دا کام ہے رشد و ہدایت کرنا ان دا کام ہے لوگوں کو اسفل سافلین تو کٹ کے اعلیٰ علیین دی منزل تک پہنچاونا اپنے نانے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دی سیرت عمل کر کے لوگوں کو صراط مستقیم دکھاونا رہنمائی کرنا ہدایت کرنا میرے آقا غلام خرید کرنے ہیں مختلف قبائل دے جوانوں توجہ مختلف علاقہ دے غلام خرید کر کے کیڑے غلام دینا کو نہیں پتہ ہوندہ سدھ ہاتھ کیڑا ہے الٹا ہاتھ کیڑا ہے آداب اسلامی کیا ہیں احکام اسلامی کیا ہیں وضو دا طریقہ کیا ہے نماز دا طریقہ کیا ہے روزے دے احکام کیا ہیں احکام حج کیا ہیں جنہ کو اے پتہ نہیں ہوندہ امام خرید کر کے اپنے نال رکھ دیں انہاں دی تربیت کریں انہاں کو فقیہ بنا کے آزاد کر کے آدیں اور ونجو اپنے غلام لوگاں کو نسو اللہ دا دین کیا ہے شریعت مصطفیٰ کیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیات زندہ باد یزیدیات مرد آباد اہل بیت کل دشمنات لانا بے شمار سنت فواد بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پریشان تو نہیں بھی تھی گا نا ایک دفعہ گزر دے پین میرے آقا نالک غلام میں روٹی دا ٹکڑا مٹی تے پہ زمین تے امام نے فرمایا اے روٹی دا یہ ٹکڑا پہ نہیں کچھ آگے اس غلام چاگے دے دیر گزر گئی امام نے پوچھا او فلاں مقام تو گزر دے پیسے روٹی دا ٹکڑا پیا ہے مٹی دے ہوتے تین چایا ہے تے کن کی تئی آدھے مولا میں تو کو دھو کے کھا چھوڑا ہے غور دا طالبہ بھائی عزیزان
امام فرمائے تو آزاد ہیں، تو آزاد ہیں۔ کمبڑ پہ گئے، مولا خیر کو غلطی ہو گئی ہے۔ آقا فرمائے تے روٹی دی عزت کی تھی، رزق دی عزت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو تیرا فعل پسند ہے، اللہ تعالیٰ تے کو نارے جہنم تو جہنم دی بھاگ تو آزاد کریں دے، میں سجاد اپنی غلامی تو آزاد کی میں کر۔ میرے آقا نے اس انداز دے غلام آزاد۔ ماشاءاللہ تساں بیدار بیٹھے ہوئے ہن میرا دل چاہتا ہے امام سجاد دی عظمت دا ایک اور قصیدہ جناب کو سنا۔ جڑے احباب پچھلے محلے تشریف فرمائے تھوڑا پروگرام ہے نا، خدا تو سلامت رکھے، تھوڑے ہاتھ سلامت رہنے۔ امام سجاد توجہ میرے نال عازم سفر رہو، بڑی محبت فرما رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے، دور دور تو مومنین تشریف لائے ہوئے جمع آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا کئی پاپیادہ حج کیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس زمانے دے ایک بادشاہ مروان حشام آئے حج دے اوپر، ایک کالا جیاں پتھر ہے جے کو حجر اسود آکھا ویندا ہے، جڑے حجاج بیٹھے ہوئے قبلہ میری گواہی دے سو، اے حجر اسود کالا دیاں پتھر ہے جڑے حاجی وینن نا ود ود کے کو بوسے دے تے کوئی حاجی اگر خدا نہ خواستہ بوسا نہ دے سکے او ای میں سمجھتا ہے جی میں میری حاج قبولی کوئی نہیں، قبولیت دا ٹھپا اور مہر سمجھتا کیڑی گال کو حجر اسود دے بوسے کو سار چاونا بھئی عزیزان۔ اچھا یہ حشام مروان اپنے زمانے دا بادشاہ خلیفہ آئے، نام نہاد خلیفہ، ان کوشش کی تھی حجر اسود کو بوسا دے لیکن رش حاجیاں دا ڈھیر ہے، ہون بھی رش ہوتا ڈھیر ہوتا ہے۔ اچھا اتنے ایک جملہ آکھا چاہتا جدیں میں حجر اسود دا ذکر ہوئے اکثر میں یہ جملہ عرض کردہ رہا، مومنین نے سنا اسی میری زبان میں، اے حجر اسود کالا دیاں پتھر ایک حاجی دینے ود ود کے بوسے۔ بولا بالفرض میں ایک حاجی صاحب کو پوچھا بھئی حاجی صاحب یہ جڑا کالا دیاں پتھر ہے وہ ود ود کے کیوں بوسے دینے وے؟ ارے ہر تن پتہ کوئی نہیں، وہ عام پتھر نہیں۔ میں کہا پتھر تے اٹھا ہی پہن سان نال تسا لگے میں ڈیرہ اسماعیل خان تو پرا بلوٹ ادھے تسا لگے میں ڈیرہ غازی خان تو تھوڑا دیا پر فورٹ منرو اتنا پہاڑی پتھر ڈھیر لگے پہن لگے انہوں اسلام آباد والی سائیڈ تے نکل ونجو پتھر ڈھیر لگے پہن کتنے مان کے بوسا دے گی دے کرو یہ سعودی عرب مان کے پتھر کو بوسا دے مان دی ضرورت ہے؟ وہ جوابی حاجی صاحب فرمینن شاہ صاحب وہ پتھر عام پتھر نہیں۔ اچھا بھئی کیڑا پتھر ہے؟ یاد ہے وہ جنت دا پتھر ہے۔ میں کہ بھولے ہی پتھر کو نسبت ہوئے جنت دینا لائق تعظیم ہے، انہاں شہزادیاں دے مقام کوئی نہیں جنہ دے متعلق نبیہ دے سلطان فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک میرے حسنین جوانان جنت دے سردار۔ اچھا ہون غور فرمانا عبادت دا لطفہ سی، اے کرسی لوا کے بہ گئے جلے رش ذرا کم تھی سی، بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ جلے رش ذرا کم تھی سی میں کیا کرے سا حجر اسود دوان کے بوسا دے سا۔ اسی اسناد وچ امام سجاد دا نزول اجلال ہویا، میرے آقا وارد ہوئے حرم کعبہ دے اندر، میرے امام دے نا قریب آئے نا رش دے بھیڑ دے خود بخود درستہ بڑھدا گئے، رش ہٹدا گئے، میرے آقا حجر اسود دے قریب آئے، حجر اسود نے امام دا استقبال کیتا، سر چاونا بھی احباب اور میں کو نہیں پتا حجر اسود نے امام سجاد دے لبا دا بوسا دیتا ہے یا امام سجاد نے حجر اسود دا بوسا دیتا ہے۔ قبلہ بسم اللہ اجازت تیز ہیں۔ اچھا قبلہ دی صحت و سلامتی واسطے ایک صلوات پڑھو نا بابا صلی اللہ میرا خیال ہے ہوں میں گفتگو کو کلوز چکر زیادہ دیر حائل نہ پیا ہوں رات دا وقت ہے۔ اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے جناب سجاد کو، سید الساجدین کو، زین العابدین کو، اور دوسری ہستی مختصر تذکرہ کرے سا چونکہ برادر معظم قبلہ محترم تشریف لے آئے، خدا من تعالیٰ انہوں کو مزید تاثیر اور ترقی نصیب۔ میرے عزیزو دوسری ہستی وہ ہستی ہے جے کو آکھا میں دے زین و اب، کچھ بندے حیران تے پریشان تھے۔ اچھا میں انچہ سمجھے نا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزاں کو دوسری چیزاں واسطے زینت بڑھائے، مثلا اس انگلی دی زینت کے ہے جی میں انگوٹھی پاتی بیٹھا ہوں، پہاڑا دی زینت سبزہ، سورج دی زینت کرن روشنی،
چاند دی زینت کیا ہے؟ چاندنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننا مختلف مقامات متعدد مقامات دے ہوتے قرآن مجید ہی چھے عزیزان محترم کریم پروردگار نے لفظ زینت کو ذکر کیتا کہتے ہیں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بے شک مال اور بیٹے اس زندگانی دنیا کی زینت ہیں. دوسرے مقام تے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم سجدگاہ کی طرف یعنی مسجد کی طرف جاؤ زینت اختیار کرو. کہتے ہیں فرمایا ان زین السماء الدنیا بمصابیح، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے. یعنی زینت نامی چیز کوئی ہے، ہر شے دی کوئی زینت ہوتی ہے. نبی مکرم کو کہا کے پوچھا یا رسول اللہ اس کائنات دی زینت کون ہے؟ فرمایا مرد. مردہ دی زینت کون ہے؟ فرمایا مردہ دی زینت میرا بھائی علی ابن ابی طالب. جاگنا عزیزان محترم. اچھا آدھے مولا اچھا علی دی بھی کوئی زینت ہے؟ ہاں اللہ نے علی کو ہی بیٹی عطا کی تھی جیدہ نا زین و اب یعنی اپنے بابا کی زینت. اصل ہے زین و اب لیکن تخفیف دی وجہ تو آتے ہیں زینب. میں جملے چھوڑ کے بس اتنا عرض کرسا ہوں. بی بی عالیہ نے امام سجاد نے ذمہ داری سمجھدا طالب علم ہونے دے حوالے نہ کہ یہ پیغام میں جناب دی آغوش تک پہنچاؤں اور بار بار پہنچانا چاہیے. تُسا سوشل میڈیا تے قبلہ کو بھی سن رہے ہو، دیگر لوگوں کو بھی سن رہے ہو، براہ راست بھی سن رہے ہو پیغام. بار بار تکرار کی توجہ تو کوئی حرج کوئی نہیں. توجہ آخری بندے تک میرے عزیزو. امام سجاد نے بی بی عالیہ نے انہاں دے رفقا نے انہاں دے ساتھیاں نے چاہے وہ مرد ہن خواتین ہن یا بچے ہن انہاں ایک نہضت دا آغاز کیتا، تحریک حسینی دا آغاز کیتا. پھر امام سجاد نے بی بی عالیہ اور انہاں دے رفقا نے ہمیشہ واسطے قاتلانے توجہ جملہ میں کائنات دی قیمت دا جناب دی آغوش تک پہنچانا چاہنا. امام سجاد نے بی بی زینب کبریٰ اور انہاں دے رفقا نے مختلف مشاکل اور مسائب نال نبرد آزما ہو کے پابند رسن ہو کے بھاویں بھوکھیان بھاویں تسیان قاتلان حسین دے چہرہ دے ہوتے ہمیشہ واسطے لعنت اللہ لکھ چھوڑا. اج دے کچھ ناقا عقبت اندیش اور تکفیری عناصر اے چاندن جو اوجڑا بی بی عالیہ اور سید و ساجدین اور انہوں دے رفقا نے قاتلان حسین اور بنو امیہ دے چہرہ دے ہوتے لعنت اللہ لکھائی اسا مٹا دیو. لیکن سن گینے دنیا اسا شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت سر دے دے سو تن دے دے سو اولاد دے دے سو. لیکن جڑا بی بی عالیہ اور سید و ساجدین اور انہوں دے ساتھیاں نے قاتلان حسین دے چہرے تے لعنت اللہ لکھائی مٹاون نہ دے سو. یا علی اے جڑا چور دروازے تو بل پیش کیتا گیا نا بلی چو بل جڑا پیش کیتا گیا ہے میں نا منی بھی انہاں کو کھڑن جنہ دی تقدیس دا اور مقدس ہومن دا بل پاکستان دی اسمبلی چو پاس کراونا پوندا ہے. اساں انہاں کو مننے اساں بے فکر تھی کہ سب میں نے بھئی تو توہین کرے سے کر ایتھے لعنت دا مستحق بن سے اگر پاکستان دی عدالت تو بچ ویسے اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکتا. اساں معاملہ اللہ تے چھوڑ دیتے چونکہ ساکو یقین ہے جڑے سارے مقدس ہیں او اللہ دے قرآن نے بھی انہوں کو مقدس آکا ہے. انہوں دی تقدیس دا بل اللہ دے قرآن نے پاس کیتا ہے. اچھا میں قبلہ کو زیادہ دیر تکلیف نہ دیما تے تھوا کو بھی زحمت لے. قبلہ اپنے مواعظ حسنہ نال تھوا کو میں تو بہتر اندازی مستفید فرمائے سن. یہ جڑا بل پیش کیتا گیا نا شیعہ سنی احباب توجہ فرمانا. یہ بل دیکھو لباس مقدس پوایا گیا لیکن اندرو جسم جڑا ہے نا وہ نجس ہے. در حقیقت اے چاہنن جو بنو امیہ یزید اور قاتلان حسین نل راضی اللہ لکھا ونجے تے پڑھیا ونجے. وائلہ صحابہ پیغمبر دی تعظیم پہلے بھی الحمدللہ سا کر دیں. اہل بیت دی عزت کرنا اگر کوئی سکھنا چاہتا ہے تو سارے دروازے تے آوے. ہوں دامن وقت چیز میں گنجائش کو نہیں مزید تفصیل میں عرض کرنا. البتہ اساں جڑے نقائص وارد کر دیں اے بل ایویں ہے میرے عزیزو جی میں جوس دے ڈبے چ کوئی تو کو زہر پا کے دے وے خدا نہ خاصا. وہ تو ڈبا ہوئے جوس دا اے مینگو جوس ہے اندر کیش ہوئے زہر اور پیش کہیں کیتا تکفیری عناصر. اے جڑے اہل سنت بھائی تشریف فرماؤ اگر مجلس دے اندر تو سائیں سارے نفس ہو جان تو انال تو ساری کوئی لڑائی کو نہیں
جو ہون تا سوشل میڈیا نے کام آسان کر دیتے ہون عصر نو دے اندر فرقے زیادہ نہیں رہ گئے، دو ان یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اہل سنت بھائی حسینی ہیں الحمدللہ۔ بے شک یہ جڑا بل پیش کیتا ہے سنیاں نہیں کیتا ہے، دہشت گرداں کیتا ہے۔ البتہ وہ لباس اہل سنت ہونے دا پاتی کھڑے ہیں، سنی ہونے دا لباس پاتی کھڑے ہیں۔ میں اہل سنت بھائیاں تو گزارش کرے ساں کہ وہ سارے نال رل کے ایک اعلان کریں۔ کیڑا اعلان؟ جو پاکستانی اتنی دہشت گردی تھی الحمدللہ آج دن تک کوئی شیعہ دہشت گرد نہیں پکڑا گیا۔ اساں اپنا تشخص شیعہ نے اہل بیت نے برقرار رکھا ہے۔ جتنے خودکش حملے تھے آج دی تک جتنے لوگ پکڑے گئے خود کچھ حملہ آور، میں چیلنج نال عرض پیا کرے نہ کوئی بھی شیعہ علی کوئی نہیں۔ بے شک جتنے مذہب دے نا دے اتے قتل کرن والے لوگن شیعہ نن۔ سری لنکا دا ایک مہمان اتھا مارا گیا، غزے ناظر اس دے او کون آئی؟ یہودی آئی، نصرانی آئی، دہری آئی، ہائی تا مہمان نا۔ کیا رسول اسلام دا جائیں کلمہ پڑھے رسول اسلام اور کلمہ ایہو درس دینے بھئی کوئی مہمان آوے تو کو جلا دیو، مذہب دے نا دے اتے۔ اے سری لنکا کو دے اس باشندے کو مہمان کو انسان کو جلاون والے شیعہ نن، احتجاج کرن والے شیعہ، چاہے وہ سوشل میڈیا دے ذریعہ ہی یا دیگر کہیں طریقے دے ذریعہ ہی، دیگر جتنے طریقے دے۔ اے چند دہاڑے پہلے عیسائیاں دا گھر جلایا گیا، کون جلاون والے؟ شیعہ تمن کے انہوں کو نیازاں دیتی ہیں، پیغام دیتا نے بھئی اساں رسول اسلام دا منن والا اور دین دا پرچار کرنے والا کوئی اگر حقیقی ہے تو شیعہ علی ہے۔ الحمدللہ شیعہ نے حیدر کرار نے آج نہیں تک مذہب دے ناتے قاتل کرا ہے نہیں کیتا۔ کوئی ذاتی قتل کرے اور چند ناعاقبت اندیش اور جاہل قسم دے لوگ حکم مذہبی قتل قرار دے میں، اس نال سارا کوئی سروکار نہیں۔ البتہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا جو شیعہ اہل بیت نے کہیں کرام مذہب دینا تے قتل کی ہے۔ البتہ شیعہ تاں لوگوں کو سبیلہ پلا پلا کے آدھن او اے مکتب امن دا مکتب ہے۔ اساں تا تساں کو پانی پلے نے امام حسن دی سیرت تے عمل کر کے، اساں تو لوگوں کو نیازاں کھوینے ہیں بھائی آؤ بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ اساں حاضر نہیں پوچھ دے سبیل پلا منے لے سنیے شیعہ دیوبندی آ حسین دا نا صدقہ پی، علی اکبر علی اصغر دا صدقہ پی، حسین دے ناتے پی۔ میرا محترم ساکو اعتراض کے ہے آخری جملے کوئی اعتراض نہیں ہوں۔ اہل سنت بھائیوں کو چاہیے اپنا تشخص برقرار رکھیں، نہیں جڑے تکفیری ہیں نا سوشل میڈیا تے کرنٹ میڈیا تے الیکٹرون میڈیا تے سرچ کرو، یہ جتنے دہشت گرد کھڑے نو اپنے آپ کو شیعہ نہیں آدھن ہم اہل سنت ہیں، تسا اعلان کرو اے سنی نہیں یہ تکفیری تے دہشت گرد ہیں۔ اپنا تشخص برقرار رکھو میرے بھائیو میرے عزیزو، انہاں کو اپنی صفحہ چکڑو اساں تھوڑے نال آؤ یکم ربیع الاول کو اساں یہ صدا بلند پہ کرنے اپنے قائدین دی آواز دے اتے لبیک آدھے ہویا بھئی شیعہ سنی ہکن دہشت گرد ساتھ دور ہیں، نہ سنی دہشت گرد ہے نہ شیعہ دہشت گرد ہے، بلکہ اساں حکام تھو اے اپیل کرنے دہشت گردہ کو پکڑ کے تختہ دار تے لٹکایا مجھے تاکہ وطن عزیز دی سالمیت برقرار رہے مجھے۔ کتنے شیعہ ان توہین کرن والے اے تو سن مجالے سن دے رہے تھوڑا علاقہ آزادانہ دا علاقہ ہے، مختلف مقامات دے قبلت و معذرت نہ مختلف مقامات دے تو اشرے سن دے رہے علماء کو ذاکرین کل کتھیں توہین سنی آوے کہیں اہل بیت دی توہین کیتی ہوئے صحابی توہین کیتی ہوئے بھائی اساں یہ صدائے احتجاج نا 1400 سال تھوں عزیزو بلند کر رہے ہیں بھئی کربلا دی نگری دے اندر اہل بیت اطہار دے وچوں ایک حسین ترین فرد ہے اور رسول دا صحابی بھی ہے، دو شرف حاصل ہیں، سوار دوش نبوت ہے، فرزند رسول ہے، عاشق توحید ہے، امام برحق ہے، معصوم امام ہے اور محمد مصطفیٰ دیاں زلفاں پکڑا نالا ہے، زبان وحی کو چوس چوس کے پلڑ نالا ہے، اہل بیت دی چوئی ہے تے صحابی بھی ہے، حسین دی جڑی توہین کی دی گئی ہے اس دے خلاف اسا روڈاتے ہیں، اگر تسا آگے وہ سارے نال مل کے یزید تے لعنت کی دی ہوئے آتا بل پاس کراوانی ضرور نہ کنے پوگے۔ اچھا سادہ اعتراض کیڑا ہے؟ سادہ اعتراض ہے بھئی اے مبہم بل جڑا چور دروازے تو پاس کیتا گیا ہے
پہلے ایدی ڈیفینیشن اور ان دے وچ جتنی جزیات انہوں توازے کیتا میں نے نا، اے واقعاً اہل بیت اور صحابہ دی ناموس دا بل ہے یا یزید ملعون کو رضی اللہ اکھاون دا بل ہے؟ ایک دفعہ یزید تے لعنت کرو چاہتا اچھا تھی ویسے بے شمار لعنت ہوتی، تمام تر قاتلان حسین تے لعنت، دشمنان اہل بیت تے لعنت۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، بس آخری بات ذکر مسائل، بلند بولو بھائی، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب تو پہلے تاں سادہ دعویٰ اے ہے، اعتراض اے ہے، توہین دی ڈیفینیشن اور تعریف واضح کیتی ونے توہین کیڑی شہدہ نہ ہے۔ البتہ کہ ملہ دی تعریف اسا نہ منسوں، توہین دی او تعریف کیتی ونے جیڑی قرآن کیتی ہے یا رسول دے فرمان کیتی ہے۔ از نظر قرآن و احادیث پیغمبر اکرم کیا کہندہ، میں سوال ایک کرنا میرے مہربانو، کیا کہندہ نہ مننا ان دی توہین ہے؟ بہت سارے رسول اللہ دے زمانے ایسے لوگن یہودی نصرانی جنہیں رسول اللہ کو رسول نہ مندے، کیا رسول اللہ نے مان کے سر تن تو جدا کر دیتے؟ کیا گھر بیٹھا دے گریبانی جو پکڑ گی دا العیاذ باللہ، نستجیر باللہ، رسول اللہ نے انہوں کو زندانی سٹ چھوڑا، کیوں؟ عادل ذاتاً، میں کیوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ عادل ذاتاً، یہ مقصد ہے کہ کو نہ مننا ان دی توہین نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگن، وڈے وڈے لوگن جڑے خلفاء کو نہ مندے، مثلا سعد ابن عبادہ ایک خلیفہ کو نہ مندے، کیا توہین کر دیں اندر؟ کیا پہلے خلیفہ نے مان کے انہوں سارتان تو جدا کر رہی تھا؟ اس وجہ تو سادہ پہلا اعتراض ہے توہین دی ڈیفینیشن از نظر قرآن و حدیث واضح کی تھی میں بھی توہین دی تعریف کی۔ اگر بل پاس تھی گیا خدا نہ خواستہ تا اے تھوڑے واسطے پھانسی دا پھندہ ہے۔ وہ کیویں جتنی توہین تسا عظمت توحید رسول اکرم اور صحابہ اکرام اور ازواج پیغمبر دی کیتی، کائنات دے کہ فرد کیتی کوئی نہیں۔ تو انہیں وڈیاں وڈیاں کتاباں بھریاں پئین، ہن اساں آج کچھ نہ سکدے۔ وہ ایک ہندو جسارت کی تھی، رسول اکرم دی شان اچ ایک ملعون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اچ گستاخی کر کے کتاب لکھی ہے، اور توہین جڑی اس کی تھی نہ سارے حوالے جناب دیاں کتاباں جو لہٰذا وقت دوسرا ساتھ ہے صحابی دی تعریف از نظر قرآن و فرمان پیغمبر اعظم واضح کی تھی، جو صحابی دی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہہ کو آدھے دیکھو تو صحابی آدھے وہ صحابی ہے، ہر توجہ ہر اس صحابی دی خاک پا میرا سرمہ چشم، اور ہر اس صحابی دی نالین میرے سر دا تاج جڑا بعد از محمد مصطفیٰ علی اور اولاد علی کو مرکز ہدایت سمجھتا ہے، اور جڑا علی ابن ابی طالب دی غلامی دا دعویٰ کرے دا برابری دا نہیں۔ بھئی اساں محافظ ہیں ناموس صحابت دے، الحمدللہ اساں تحفظ سکھائے جو کی میں کرنے ہون سارا قائد ملت اسلامیہ اور بزرگان دی آواز دے ہوتے لبیک آدھے ہوئے ہیں، آمادہ ہونا یکم ربیع الاول کو، بلکہ اس تو پہلے رخ کر دے منے اسلام آباد دا، اور یکم ربیع الاول کو مومنین کو اسلام آباد اپنے آپ کو پہنچاونا ضروری ہے۔ ایسا امن پسند لوگ ہیں، دنیا آلہ کو دسے سو جو ملک کی میں بچائے رہنے، دنیا آلہ کو دسے سو سارے مراجع نے پہلے فتوے لکھتے ہوئے کہن دے مقدسات دی توہین حرام ہے۔ یہ تو چند فتنہ گر مفسدین جڑے آدھیں ایسا صلح پہ کرنے ہیں، اصلاح پہ کرنے ہیں، در حقیقت مفسدین وہ فساد پھیلاون چلیں۔ لیکن انشاءاللہ شیعہ سنی یہ سارے محبان حسین اکٹھے تھی کہ مولا حسین دی آواز دوتے لبیک آدھے ہوئے ہیں، یہ دسے سن جو دہشت گرد ہو رہی محبان حسین ہو رہی ہیں۔
اساں دہشت گرداں کو بھلا گندگی دے ڈھیر تے لاونا انشاءاللہ، جی میں قائد ملت اسلامیہ نے بہت عرصہ انہاں کو گندگی دے ڈھیر تے کھڑا کر دیتا اور وقت ایک دفعہ بھلا گندگی دے تے کہ پانی سٹے تے بدبو پھیل دی پئی ہے، لیکن انشاءاللہ اس بدبو کو ختم کرنے واسطے اساں تیار ہیں۔ گندگی دے تے کو پانی سٹے، تیل شیل سٹے، کوئی مائع چیز تے بدبو پھیل دی ہے نا، ہن کہ کوشش کیتی جو یہ بدبو والا پاکستانی پھیلے، لیکن انشاءاللہ اساں حسین زندہ باد دے نعرہ دے نال این پاکستان کو خوشبو دے نال معطر کر دے سو۔ آؤ اکٹھے ہو منے اور فرزند حسین کو کلہ نہیں چھوڑنا، جی میں فرزند زہرا کربلا دی نگری کلہ کر دیا۔ آدھا کھڑائی حل من ناصر ینصرنا، ایک ہو جڑا میں غریب دی مدد کرے، کوئی نہیں آیا۔ خیامی چو رومن دی آواز بلند ہوئی، مظلوم کربلا این خیمے، بڑا وقت لمیا سید زادے تو معذرت نال گزر رہے ہیں۔ اللہ وزدہ رکھے تو سارا کو کچھ دن اماں دی جائی کوئی پردہ دار دنیا تو ٹر گئی ہے، آدھی نہیں حسین جیڑے لے دا غریب نیوی سڑایا، اصغر چپ نہیں پیا کریں، ماں چیندی یہ چپ نہیں کریں دا، پھوپیاں چینیاں چپ نہیں کریں دا، بہنہ چینیاں چپ نہیں کریں دا، سیدہ دے اصغر میں کھڑے ہو ایسا ہے رومنہ لے ہو۔ اون مظلوم دی شہادت دا جملہ سناونا چاہنا، رومنہ لے ہو اہل بیت دے گھرانے جدی شہادت دا اتنا دکھ تے درد آئی، جو جنہ حضرت مختار دے سامنے کمینہ ہور میں لائے، پوچھے حضرت مختار نے اللہ رحمت فرمائے، کمینہ ایک کربلا دی نگریش کیڑا ظلم کیتا حیا، جو جیڑی ماں دا 32 سالہ جوان پورے او چھانتے باندھی ٹھڈا پانی پیندی، جیڑی ماں دا 13 سالہ نوخیز ٹورے او ٹھڈا پانی بھی پیندی چھانتی باندھی، تے جیندہ 6 ماہ 6 ماہ ٹورے جے کو تے تیر مارا آئی، اون دی ماں نہ ٹھڈا پانی پیندی ہے نہ چھانتے باندھی ہے۔ سو بھئی اولادہ لے اے جملہ جیدہ وڈا کمینہ آئی تے ظالمینہ تڑپ گئے، آدھے مختار اے دسا جس صغیر کو میں مارا آئی موری ماں جی دیئے۔ واہ بھائی واہ، اللہ اولاد دی زندگی عطا فرمائے، زندگی اولاد کو عطا فرمائے، تو جنہ دی کوئی نہیں اولاد عطا فرمائے۔ اس صغیر دے صدقے اللہ سارے بھائی دے فرزند سارے بھتیجے علی اقدس کو شفا عطا فرمائے۔ رومنہ لے اور حسین چایا اصغر کو گھنائے میدان، اوکھا ہوندے سوال دا کرنا اووی کہ شریف دا کمینہ دی کول۔ حسین اکبر دے قاتلوں کو کھڑا دا، یا قوم قد قتلتم اصحابی و اہل بیتی و قد بقی طفل الصغیر، میرے مہمان مارے نے، جوان مارے نے، میرا ہکو اصغر بچ گئے، ترائے دیہاں دا تسا ایک گھوٹ پانی درے ہو تھارے درے آتا نہیں ہو کرے۔ ہائے کار چھوڑے بھائی، اللہ تورا پرسہ قبول فرمائے۔ مک گئی مجلس، زیادہ دیر انتظار نہ کرانا چاہندہ، تبرکن چند جملے، بڑا وقت گزر گئے۔ رومنہ لے ادھی فوج منہ پھیر گئی ہے نا، اسا صغیر کو نہیں مریں دے، جب عمر ابن سعد کمینے نقشہ بدل دا ریٹھے نہ فوج دا، اتھا آئی دیتا ہرمل کمینے آئی، یہ کمینے تے لانت ہوئے۔ آدھے ہرمل میرا دین پہلے مک گیا تے دنیا ہون مک دیئے، اقتا کلام الحسین دے جواب۔ اس ملعون ہرمل ازادارو او تیر چاہے جڑا جنگا حیوانہ کو مارا میں دا، تیبے دیگے نہ لائے گوڑی لائیس۔ آدھے عمر ابن سعد کو دسا تیر پیو کو مارا یا پوتر کو مارا، آدھے او کو مار دیں ساری جیتی ہوئی جنگ ہرائی، این نشانہ بڑھائے تیر ڈھٹ ہے، وقت نشانہ بڑھائے تیر ڈھٹ ہے۔ عمر ابن سعد پوچھ دے ہرمل ایڈا وڈا تیر انداز ہے تے معصوم نہیں مار سکتا، آدھے میرے علی چاہتے ہوں میں ہاں جنہ نشانہ بڑھے نہ لڑکا ہے نہ دہل دے، ایمیں لگ دے جی میں ماں دروازے تے ہی کھڑی ہے، یہ جھل جھل مار اپنا تیر ہی دے میرا صغیر۔ اجرکم اللہ، سوائے این غم دے دنیا دا غم میرے کو بھائی مقائی تری اپنی اولاد کوئی نہیں، بس مقامہ مجلس این کمینے
زہ تے زور دیتا ہے تیر نکلے تے فراٹے مرندہ ہے اصغر دے گلی چال جائے رومنہ لیو کوئی دی مضبوطی نال حسین پکڑو یا یسور نو تیر دا وزن دے رہی اگر حسین دے ہتھا تے نوے آجن تیر بنے صغیر نال اجرکم اللہ رومنہ لیو تیر لگے اصغر کو بابے دے ہتھا تے تڑپے کیویں روایات دین دیویں اٹھے ہوئے پکی کنگز لگ دائے پہلے نکے نکے پر ہلیں دے وات پنجے ہلیں دے پیو دے ہتھا تے چھوٹے چھوٹے پیر ہلیں دا وات چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلیں دا سیدہ دائی میں دا اللہ میری غربت دے صدقے بھائی صدقے شرم کر کے نہ روئے زندگی دی خبر کوئی نہیں سوائے غم حسین دے دنیا دا غم نہ دیکھو عزت لے آؤ استاد بزرگوار قبلہ حاجی صاحب فرمے دے رہنین اصغر دی شہادت اکبر نالو زیادہ سخت ہے کیویں اکبر لتھائے تے حسین لتھے ہوئے اکبر تے آئے اصغر کو آپ ہتھا تے جال آئے قاتل نو آندائی رہ دارے گوڑی لگ دیوی رہ دارے تیر چھڑے دائی رہ دارے تیر آندائی رہ دارے تیر لگ دائی رہ دارے رات دیوی رہ دارے پوتر کو ہتھا تے تڑپ دائی رہ دارے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تھوڑا فرصہ قبول فرمائے ہو گئی عبادت رومنہ لے آؤ ہون کوشش کرے دے جو خیمے گھن ونانا وقت پچھا والا دے مقتل دو 7 دفعہ کی ہے سوچیں دائی مطا بھیڑ پوچھے میرا بھرا پانی بھی آئے اولاد علیہ ہنج پیاری نہ کرے اللہ تھوڑا گریا قبول فرمائے رومنہ لے آؤ 7 دفعہ خیمہ دو گیا ہے وقت مقتل دو والا ہے وقت ٹپے دیگے نالا بیٹھے شبیر پیو بھاوے امیر ہوئے یا غریب ہوئے عزت لے آؤ پیو پترہ دیا لاشا نہیں چہتا پیو قبرہ نہیں بڑھے دا حسین دا غریب پتر دی لاش چاہیود کٹھو یا پتر چاہیود ہے وقت آپ قبر بیٹھا بڑھے دا صدقے بھئی شرم کر کے درو ہے پابندی کوئی نہیں قبر بڑھے دا بیٹھائی تلوار پوچھ دیو سی حسین میں دل نال جنگا لڑی دیا نا قبرہ کا نہیں بڑی دیا ہو جوانا ہو جدا قبر بڑا ہو لائز تے پتر کو مٹی سما وردہ بے لائے میں پڑھ چھوڑے تے سن چھوڑے حسین آپ جائے اصغر کو قبر سمائے پیو نہیں دفنے دے رومنہ لے آؤ جدا ریت پا وردہ بے لائے چہرے آلے پاسو نہیں پیر آلے پاسو بیٹھا پیدا ہے پیرا تیرے تائیے زہرہ دلال دے دارے جوان سر جو میں دیکھے میرے آلے پاسے پنڈلیاں تیرے تائیے اکبر دباو دے دارے دیڑلے چہرے تیرے باور دا ویلائے دیدہ سابرائی شبیر کڑ گر گے آدھے اصغر کربلا دی ریت گر صدقے صدقے تیدہ چہرہ نرم بابا مجبور رہی صدقے بھائی صدقے آخری جملہ مک گئی مجلس انہا جوانہ دی زندگی دراز ہوئے رومنہ لے ہو جنہ شارہ محرم سر شماری ہوئی ہے ہی کمینہ دے اوٹا کوئی نہیں جنہو ہتھا تے چال رومنہ لے ہو حکملونہ دے میں ڈٹھا حسین ٹبے دیگے نال دفر بیٹھا کرے دا رومنہ لے ہو دستے نکڑیں کوئی لشکر سجے ٹرے کوئی کھبے کئی حرام زادے ہتھا چنیزہ چاہی ودے خیر اے نیزے زمین تے آدھے مرے دین میں آدھرا نہ نیزے زمین تے نہیں سکینہ تے رباب تے جگر تے پہ لگ دین مرحبا مرحبا اس وقت کے جملے ہی کوئی نہیں ہی کمینے پولی جاہتے نیزہ مارا ہے لئیے دے شریف مگھنیوں کلہ نیزہ نہیں رباب دلال نال آیا ہے ہون کمینے کے گیتا ہے سارتن تو جدا گیتا کیوے نیوے مالی پھول
دا قرآن دے ماں پتنا نو 2 سال دودھ پلا اور میں تا 6 مہینے نہیں پلا تیری اپنی قسمت میں ڈلا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ